بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ، مطالعہ قرآن، آیات 233 تا 235 لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے نکاح، طلاق، عدت اور رجوع وغیرہ کے احکام بیان فرمائے تھے۔ چونکہ طلاق کے بعد عورت سابقہ خاوند کی پابند نہیں رہی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ انتقام کی وجہ سے بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری قبول نہ کرے۔ اس لیے اس آیت میں بچے کی پرورش کے لیے متعلقہ عورت اور سابقہ شوہر کی ذمہ داریوں کو بیان فرما دیا گیا۔ یہ جملہ بظاہر خبر ہے لیکن حقیقت میں امر ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، جملہ تو نظر آتا ہے خبر ہے لیکن حقیقت میں ایک امر ہے، حکم ہے۔ مدت رضاعت 2 سال ہونے کے حکم سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ رضاعت جو موجب تحریم ہے اس کی مدت بھی 2 سال ہے، یعنی 2 سال کے بعد جس نے کسی عورت کا دودھ پیا اس سے تحریم نہیں ہوگی۔ اسی طرح باپ اپنے متعلقہ کے لیے نفقہ کا لزوم بھی 2 سال تک ہے۔ باپ پر اپنے متعلقہ کے لیے نفقہ کا لزوم 2 سال تک ہے۔ یہاں متعلقات کی بجائے والدات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تاکہ ماں کے دل میں طلاق کی نفرت نہ آئے بلکہ ماں کی ممتا آئے۔ اسی طرح والد کے بجائے مولود لہو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ باپ کو بھی یہ احساس ہو کہ بچہ اس کا ہے۔ اس سے یہ دلیل بھی فراہم ہوئی کہ بچے باپ کے ہوں گے اور نسب بھی باپ کی طرف جائے گا۔ اس آیت میں رضاعت سے متعلق بہت سے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ متعلقہ عورت پر اپنے بچے کو پورے 2 سال دودھ پلانے کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ماں کا دودھ بچے کی صحت کے لیے بہتر ہے اور ماں کی شفقت اس کے لیے کامل شفقت ہے۔ اس مدت میں بچے کے باپ پر متعلقہ کے نان نفقہ کی حسب استطاعت ذمہ داری ہے۔ فریقین میں سے کسی پر بھی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اگر بچے کا باپ فوت ہو گیا تو باپ کی پوری ذمہ داری اس کے وارث کی ہوگی۔ 2 سال سے قبل بھی اگر باہمی رضامندی سے دودھ چھڑانے کا فیصلہ کر لیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر باپ یا بچے کے ورثاء ماں کی بجائے کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہیں تو بھی جائز ہے۔ رضاعت دودھ پلانے کو کہتے ہیں۔ حولین، حول کا تثنیہ ہے، معنی ہوئے پورے 2 سال۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا یعنی ان ترادن، بامی رضامندی سے، وتشاور، بامی مشاورت سے۔ اور اگر تم اپنے بچوں کو ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پلوانا چاہو، فیڈنگ بائی اے سبسٹیچیوٹ مدر، تو بھی جائز ہے۔ سلم تم حوالہ کرو، ادا کرو، ما آتیتم جو تم نے مقرر کیا ہے، بالمعروف حسب دستور۔ حرمت رضاعت کا قاعدہ
یہ ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کی طرف سب رشتہ دار دودھ پینے والے کے لیے اپنے نسب کی طرح حرام ہو جاتے ہیں۔ دودھ پینے والے کی طرف سے صرف یہ دودھ پینے والا حرام ہو جاتا ہے، اس ایک کے علاوہ باقی کوئی بھی حرام نہیں ہوتا۔ آگے آیت 234 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین یتوفون منکم الی الآخر الآیہ۔ طلاق کی عدت بیان کرنے کے بعد اب وفات کی عدت بیان کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی شخص وفات پا جائے تو اس کی بیوی کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ ہاں اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کی ولادت تک ہے، اگرچہ یہ ولادت جلد ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صبیہ الاسلمیہ کو وضع حمل کے بعد شادی کی اجازت دے دی تھی، حالانکہ ان کے شوہر کے انتقال کو چند ہی دن گزرے تھے۔ اس کے بعد اگر وہ عورت شرعی حدود میں زینت اختیار کرے اور شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کرے تو اولیاء کو یہ حق نہیں کہ اسے منع کرے، ان کے ولی کو۔ دوران عدت عورت کو شادی، زینت یعنی میک اپ اور بغیر شدید ضرورت کے شوہر کے گھر سے باہر رات گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ عدت الوفات کی حکمتیں کیا ہیں جی؟ استبراء الرحم، اگر رحم کے اندر پہلے شوہر سے حمل ٹھہر گیا ہے تو اس کا پتہ چل جائے تاکہ نسب مشتبہ نہ ہو۔ نئے شوہر کا پانی کسی دوسرے کے فصل کو سیراب نہ کر سکے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کا نتیجہ یقینی نہیں ہوتا بلکہ ظنی ہوتا ہے۔ مشین غلطی بھی کر سکتا ہے۔ مشین والے کے ذریعے غلط رپورٹ بھی تیار کروائی جا سکتی ہے۔ عورت بہت شدید الاحساس، کمزور فریق اور نازک دل ہونے کی وجہ سے شوہر کے صدمہ کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہے۔ حالت بیوقی میں وہ ہمدردی کی محتاج بھی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس کا زمانہ عدت زیادہ رکھا گیا ہے تاکہ شوہر کی وفات کے صدمہ کے ساتھ شوہر کا گھر چھوڑنے کا صدمہ بھی نہ اٹھانا پڑے۔ مذکورہ عدت گزرنے کے بعد وہ آزاد ہیں کہ اپنے معاملے میں دستور کے مطابق مناسب قدم اٹھائیں۔ مناسب جگہ میں عورت کو نکاح سے روکنا حرام ہے اور فتنہ کا ذریعہ ہے۔ شوہر کے خاندان میں عورت کا نکاح پر مجبور کرنا ظلم ہے۔ عورت وفات شدہ شوہر کی میراث نہیں ہے کہ ورثاء اس پر قبضہ کر لیں۔ البتہ نکاح کے معاملے میں معروف کی شرط لگائی گئی ہے۔ معروف سے مراد یہ ہے کہ نکاح کے معاملے میں کفو کا لحاظ ہونا چاہیے۔ سورۃ بقرہ آیت 235۔ عدت پوری ہونے سے پہلے بیوہ کو نکاح کا پیغام نہیں دینا چاہیے، البتہ اشاروں میں کوئی بات کرنا یا اپنے دل میں ارادہ رکھنا جائز ہے۔ بیوہ کے لیے عدت کے دوران براؤ سنگار، میک اپ وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ عدت وہ شوہر کے گھر پر گزارے۔ شوہر کے گھر پر عدت گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دوران شوہر کا گھر ہی اس کا مرکز ہوگا۔ علاج یا دوسری ضروریات کے لیے وہ باہر نکل سکتی ہے۔ تیسرا یہ کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی جا سکتی ہے، البتہ واپس آ کر قیام شوہر کے گھر ہی میں کرے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ۔ عرضتم تعریض سے ہے جو تصریح کی ضد ہے، یعنی اشارہ کنایہ میں بات کہنا، واضح طور پر کسی بات کا اظہار نہ کرنا۔ خطبۃ النساء منگنی عورت کو پیغام نکاح دینے کو کہتے ہیں۔ خطبۃ النساء منگنی کو کہتے ہیں، منگنی یا عورت کو پیغام نکاح دینے کو کہتے ہیں۔ خطبۃ النساء اکنان سے لفظ ہے، اکننتم کسی بات کے دل میں چھپانے کو کہتے ہیں۔ عقدۃ النکاح
نکاح یا کسی چیز کے عہد باندھنے کو عقدہ کہتے ہیں، معنی یہ ہوئے کہ اور عقد نکاح کا عزم نہ کرو حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا۔ کتاب سے یہاں مراد ما کوتبہ یعنی جو کتاب لکھی گئی، مقرر کی گئی، فرض کی گئی ہے۔ اس سے مراد عدت مقررہ ہے، یعنی نکاح کا عزم نہ کرو یہاں تک کہ میعاد عدت ختم ہو جائے۔ تو یہ تھی آج کی آیات۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ صدق اللہ العظیم ونفعنی وإياكم بآیاته وذکر الحکیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔